نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الذین اعتدوا منکم ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ پس کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ خاسئین ہو جاؤ بندر ذلیل، فجعلناها نکالا پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تھے، وما خلفہا اور جو پیچھے آنے والے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ محترم سامعین، یہود کی غلط کاریوں کا اور اللہ جل شانہ کی جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہود مدینہ سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ نے یہود مدینہ کو ان سے خطاب فرمایا ہے کہ تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی تو آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور پھر خاص طور پر ہفتے والے دن میں جو انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، ان کے زمانے کا ہے۔ بحر قلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں، اور یہودیوں کی بندرگاہ ہے۔ اس سمندر میں مچھلیاں بہت تھیں اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا۔ مچھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی تھے اور دور دراز تک سپلائی بھی کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے امتحان کے لیے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کھیلنے پر پابندی عائد فرمائی کہ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑتے رہو، کھاتے رہو، بیچتے رہو، اور ہفتے والے دن کہ 24 گھنٹے یعنی جمعہ کے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک یہ تمہارے لیے مچھلیاں پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے اور انگریزی تاریخ رات 12:01 پر بدلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر ہفتے والے دن شکار پر پابندی لگائی کہ یہ دن عبادت کا دن ہے، بس تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو اور سب دنیا داری کے دھندے چھوڑ دو۔ یہ تو اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں آسان احکام دیے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالی نے ایک دن مقرر فرمایا ہے اجتماعی عبادت کا، جمعہ کا دن، اور پھر اللہ تعالی نے اس میں 24 گھنٹے کی پابندی نہیں لگائی۔ یہودیوں کے لیے تو پورے 24 گھنٹے تھے کہ تم نے عبادت میں رہنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے 1.5 گھنٹہ منتخب فرمایا، اس کے بعد فرمایا جاؤ کاروبار کرو۔ اس میں بھی ہم مسلمانوں کی غفلت، جمعہ والے دن بازار کھلے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالی نے تو مختصر ٹائم مانگا ہے اور ہم مسلمان اس میں بھی غافل ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان پر تو پابندی تھی شکار کرنے کی 24 گھنٹے، اور ہمارے ہاں اللہ نے حکم دیا کہ جمعہ والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے۔ اس دوران ہر وہ کام
جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو تو وہ حرام ہے۔ سودا سلف خریدنا، بیچنا اور دیگر دنیاوی دھندے کرنا، یعنی نماز کی تیاری کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب نماز کی تیاری کریں گے، یہاں پر بعض لوگ سوال کریں گے کہ بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں، کہیں پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں بعد میں ہو رہی ہوتی ہے، تو کس اذان پر ہمیں حکم ہے کہ کاروبار بند کریں اور جمعہ کی تیاری شروع کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے محلے کی اذان مراد ہے، جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس مسجد کی اذان مراد ہے جس میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ نماز جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے کہ ان کی اجازت ہو کہ یہ جمعہ کے کام ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے بعد وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، خطیب صاحب جمعہ کے عنوان کے مطابق مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات دیکھ سکتے ہیں، حدیث پاک دیکھنی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے۔ اور جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک ناجائز ہیں۔ مگر اچھے بھلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو 1.5-2 گھنٹوں کا وقت ہے، ان کے لیے 24 گھنٹے تھے کہ 24 گھنٹے میں اللہ تعالی کی عبادت کے سوا اور کوئی کام جائز نہیں تھا۔ تو وہاں بنی اسرائیلی اور یہودی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ہفتہ کا دن ہے تمہارے لیے عبادت کا، تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ بھی کہ شکار نہیں کرنا۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے 1-2 مرتبہ انہیں منع کیا، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز ہی نہیں آتے تو وہ بھی خاموش ہو گئے، تیسری جماعت وہ تھی جو آخر دم تک کوتاہی کرنے والوں کو سمجھاتی رہی۔ پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی تیز کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھیں، یہ دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ شکار کھیلتے تھے۔ بحر قلزم سے چھوٹے چھوٹے راجپا نکالے اور ان کے ذریعہ پانی والے جو چھوٹے تالاب ہوتے ہیں ادھر پانی لے آتے اور مچھلیاں بھی ساتھ آتی، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے اور پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو کہتے ہم ہفتے والے دن تو شکار کرتے نہیں ہیں۔ شکار کرنا بھی ہیلے بہانے سے اور پھر انکار بھی کرنا، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چلاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ تم بندر، تو ان کے جو جوان تھے وہ بندر بن گئے اور ان کے جو بوڑھے تھے نا وہ خنزیر بن گئے۔ پھر ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، تو تھے تو رشتہ دار ان کے پاس آتے تھے، وہ پہچان لیتے، وہ رشتہ داروں سے ملتے تھے، روتے تھے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 3 دن زندہ رکھا، جو موجود لوگ تھے انہوں نے عبرت پکڑی، اور جو ان میں ماننے والے تھے ان کے لیے نصیحت بنی، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کی بات بنی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انہوں نے چلاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ذلت سے 2-4 فرما دی۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی آپ ان کو جانتے ہیں، یہود مدینہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں آپ، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، بعض لوگ مغالطہ دیتے رہتے ہیں کہ موجودہ جو خنزیر ہیں، بندر ہیں، یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ ہمارے زمانے کے جو بندر اور خنزیر ہیں کیا
انہی کی اولاد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس قوم کی شکل کو مسخ فرما دیتے ہیں تو 3 دن بعد انہیں اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ان کی نسل وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیلی بندر اور خنزیر بنے تھے وہ ختم ہو گئے تیسرے دن۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی علیحدہ سے مخلوقات بنائی ہیں تو یہ انہی میں سے ہیں۔ یہ تو اس امت کا حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے پر، چلاکی کرنے پر فوری طور پر انہیں عذاب سے دو چار فرما دیا، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے کوئی گناہ ان سے کم نہیں کیے ہوئے، گناہوں میں تو ان سے بڑھ گئے ہیں بھائی۔ وہ چاندے گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ فرما دیتے۔ پچھلی قوموں کے سارے جو گناہ تھے، سارے گناہ مجموعی طور پر ان کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، قوم لوط والا فعل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور شرعی کاموں میں حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، مختلف حیلے بہانوں سے شریعت کے خلاف چلتے ہیں، بدعات اور رسوم کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندر اور خنزیر بننے سے روک رکھا ہے۔ بخاری شریف، ترمذی اور ابو داود شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، وہ نمازی ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے اور حج کرتے ہوں گے، مگر گانے بجانے کے بڑے دل دادا ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، گانوں کے شوقین ہوں گے۔ ایسے لوگ رات کو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، اور صبح کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ نہ نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزے، نہ حج۔ تو ایسی نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ کہ برے کام نہ چھوڑیں، صرف نماز پڑھ کر خوش نہ ہوں بلکہ اپنی نمازوں کو بچانے کا بھی سوچیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ آج کل رہی صحیح کسر موبائل نے نکال دی۔ پہلے گانا سننے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑتی تھی، اب تو یہ ساری مصیبت ہماری جیب میں ہے، ذرا سا کلک کرو، گانا بھی سنو، فلمیں بھی دیکھو۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں ایک بڑی بات فرما دی۔ وہ فرمانے لگے کہ ٹی وی، وی سی آر دیکھنا حرام ہے، اگر کوئی شخص ان کو حرام سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو گناہگار ہے، اور اگر ان کو حلال سمجھ کر دیکھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی تفسیر ذخیرۃ الجنان پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 210 پر حضرت نے یہ بہت بڑی بات تحریر فرمائی۔ تو آج گانے بجانے عام ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی یہ نشانی بتلائی تھی کہ گانے بجانے عام ہو جائیں گے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں، مبتلا ہیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو بندر اور خنزیر بنانے والا ہے، جس کی وجہ سے شکلیں مسخ ہوں گی، لیکن آج بے دھڑک ہم لوگ ان میں مبتلا ہیں۔ تو ان 2 آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نقدی انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، اس زمانے کے لیے بھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا دی۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دن میں 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ وہ عبادت کے لیے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو تو پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جمعہ کے لیے بھائی ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اذان جمعہ سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لینی چاہیے، اہتمام کے ساتھ ہمیں جمعہ کا انتظار کرنا چاہیے، اور جو ہی اذان جمعہ ہو فوراً مسجد کا رخ کرنا چاہیے،
وہاں فرشتے رجسٹر سنبھال کر کھڑے ہوئے ہیں، جو پہلے نمبر پر آ رہا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب مل رہا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کیا۔ بھائی کتنے لاکھ کا اونٹ آ رہا ہے بھائی، تو یہ اتنا مفت کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، آخرت کے لیے خزانے جمع کرنے کا بہترین موقع ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم لوگ غفلت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔